الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ معزز ناظرین کرام، سلسلہ رسالت کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا ہو۔ مومن کے لیے تو آپ دنیا آخرت میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے بھی آپ دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ کی بدولت کلی عذاب، مثلا شکل بدلنے کا عذاب، زمین میں دنسانے کا عذاب، کسی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عذاب اٹھا دیے گئے۔ تفسیر امام رازی سے امام محمد بن عمر رازی لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بھی رحمت ہیں اور دنیا میں بھی رحمت ہیں۔ دین میں اس لیے کہ جس وقت آپ کو بھیجا گیا لوگ جہالت اور گمراہی میں تھے۔ اہل کتب یہود و نصارہ کا اپنی کتب میں بہت اختلاف تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ جب طالب حق کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہ تھا، اس وقت آپ نے دعوت حق دی اور نجات کا راستہ دکھایا اور حلال و حرام میں تمیز سکھائی۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا جب ان میں ہی سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کا باطن صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے بھی رحمت ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو جنگ و قتال اور ذلت کی زندگی سے نجات ملی۔ آپ کی وجہ سے ان کو فتوحات حاصل ہوئیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ تلوار کے ساتھ آئے اور بہت ساری جنگیں لڑی، تو جواب یہ ہے کہ آپ نے تلوار صرف منکرین اور متکبرین کے خلاف اٹھائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کی تکذیب کرتی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ جٹلانے والوں کے عذاب کو بھی مؤخر کر دیا گیا۔ سورۃ انفال میں ارشاد ہوا، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان میں موجود ہوں اور وہ ان پر عذاب بھیج دے۔ تمام جہان کے لیے رحمت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ صرف ایمان والوں کے لیے رحمت، بلکہ کفار کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، خواہ فرشتوں کا جہان ہو یا جنات کا، نباتات کا ہو یا حیوانات کا، آپ تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ جہاں اللہ رب العالمین ہے، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے سوائے جہاد کے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کبھی کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا، نہ کسی خادم کو مارا یا ڈانٹا۔ آپ نے کبھی کسی سے زیادتی کا بدلہ نہیں لیا، لیکن جب اللہ کی مقرر کردہ کسی بھی حد کو توڑا جاتا تو آپ غصے میں آ جاتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ابو سفیان نے مدینہ پر متعدد حملے کیے۔ وحشی نے آپ کے پیارے چاچا کو قتل کیا۔ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا۔
खब्बार बिन असवद ने आपकी बेटी को ऊंट से गिरा दिया, लेकिन जब उनकी गर्दनें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के नीचे आईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया। आखिर में सवाल पैदा होता है कि दुनिया में सब के लिए रहमत, लेकिन आखिरत में किसको नसीब होगी, किसकी सिफारिश होगी? तो साफ जाहिर है कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चे दिल से ईमान लाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा की, आपकी अहले बैत से प्यार किया, तो अल्लाह से उम्मीद है कि वो फलाह पा जाएगा, कामयाब हो जाएगा। दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहले बैत से मोहब्बत नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।